مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کہ جب عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و کھال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے کے تحت فرماتے ہیں یعنی جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور اپنے بدن کی مردال خال وغیرہ نہ کاٹے، نہ ہی کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے تھوڑی مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں، یعنی واجب نہیں، مستحب ہے، اور حتی الامکان مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل بھی نہیں آتا، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ لہذا قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی نقل بھی اچھی ہے۔ اور مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرے میں یعنی ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، اور بقرعید کے دن بھی نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ الکریم قربانی کا ثواب پائے گا۔ تو جو اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ حجامت بنوانی ہو یا ناخن وغیرہ کٹوانے ہو تو یہ سب معاملات جو ہے وہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرض دار کے لیے قربانی کے کیا حکم ہے؟ قرض دار کے لیے قربانی کے کیا حکم ہے، یعنی کہ مقروض پر قربانی کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں، مقروض کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا اصل دار و مدار ہوتا ہے صاحب نصاب ہونے پر۔ کوئی شخص مقروض بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک جو ہے مقروض بھی ہوتے ہیں، کسی نے بینک سے قرضہ لیا ہوتا ہے، کسی نے کسی سے قرضہ لیا ہوتا ہے، لیکن فیکٹری کے مالک بھی ہوتے ہیں، صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح عام زندگی کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی کام کے لیے قرضہ بھی لیا ہوا ہو لیکن اس سے ہٹ کر وہ صاحب نصاب بھی ہو، تو لہٰذا مقروض ہونا جو ہے یہ تو قربانی سے مانع نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی پہ اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو اس کے بعد نصاب کی بقدر وہ شے کا مالک نہیں رہتا، رقم کا یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا، حاجت اصلیہ سے زائد وہ مالک نہیں رہتا، تو اب صورت بدل گئی۔ تو اب جب صاحب نصاب ہی نہیں رہا تو اب اس کے اوپر قربانی بھی نہیں ہے، کیونکہ قربانی صاحب نصاب پہ ہوتی ہے۔ تو لہذا مقروض ہونا فی نفسی کوئی شے نہیں ہے۔ ہاں، مقروض کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ صاحب نصاب ہے تو قربانی ضروری ہے، صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر قربانی اس کو واجب نہیں۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کے گھر میں قربانی ہوتی ہے، ماشاءاللہ وہ اچھی قربانی بھی کرتے ہیں، گوشت بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے ملازم یا ہمارے رشتہ دار آتے ہیں گوشت لینے کے لیے، وہ ایک ان کی فیلنگ ہوگی بیچاروں کی کہ چلیں گوشت لے کے جائیں گے تو گھر میں پکائیں گے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ کے گھر میں 3-4 بکرے ہو رہے ہیں تو آپ کیوں نہ ایک بکرا اپنے کسی رشتہ دار یا کسی غریب ملازم یا کسی دوست کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ اپنے گھر میں قربانی کروائے، بلکہ آپ فرماتے صرف بکرا نہ دے بلکہ آپ ایک سٹیپ اور آگے لے جاتے ہیں، فرماتے اس بکرے کے پیسے اس کو دے دے کہ خود جا کے خریداری کرے۔ اب وہ جو خریداری کی انجوائمنٹ ہے نا، اس کے بچے جائیں گے خریداری بھی کریں گے، خوشی بھی منائیں گے، پھر 8-10 دن اس بکرے کا چارے کے پیسے بھی اس کو دے، غریب پہ چارے کے بوجھ نہ ڈال دے، چارے کے پیسے بھی دے، کٹائی کے بھی پیسے دے دے، تاکہ وہ اب اس کے بچے 10 دن روز بکرے کو چارہ کھلائیں گے۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا ہمارے گھر میں قربانی ہوگی۔ اب یقین کریں، ایک اسلامی بھائی نے پریکٹس کیا، ان کے کسی ملازم کو انہوں نے دیا، وہ ملازم آ کے کہتا ہے عبدالعزیز بھائی 10 دن تک بچے سوئے نہیں ہیں خوشی کے مارے، ہمارے گھر میں 10 دن سے عید منائی جا رہی ہے، اور جس دن قربانی ہوئی سارے بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ آج تک کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم گوشت بانٹیں گے۔ اب پوائنٹ سمجھیں، وہ بندہ جو اپنے صاحب کے گھر پہ آ کر گوشت تھیلی میں لے کے جاتا تھا، آج اس کے گھر پہ قربانی ہو رہی ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں کو گوشت بانٹ رہا ہے۔ لیول آف خوشی دیکھیں نا، اور اب جو اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، آپ کی عید تو کہاں پہنچ جائے گی۔ اب وہی والی بات، دوسروں کو خوش کر دیں، اللہ آپ کے غم دور کر دے گا۔ تو یہ تھوڑی سی ایفرٹ ہے۔ اچھا قربانی تو ہو گئی، مثال کے طور پہ اب میں نے قربانی کرنی ہے،
میں کسی کو کہوں یہ بکرا آپ لے جائیں اپنے گھر کاٹ لیں اور میرے نام کی قربانی کر دیں، قربانی واجب آپ کا ادا ہو گیا، اس کے گھر میں آپ نے عید کروا دی۔ تو اگر آپ کے گھر میں ماشاءاللہ 3-4 جانور ہو رہے ہیں، 10 جانور کرنے والے بھی ہیں، 50 جانور کرنے والے بھی ہیں، تو اپنے گھر میں کاٹ کر لوگوں کو بلا کر بانٹنے سے بہتر ہے کچھ جانور لوگوں کو دے دیں یا ان کو پیسے دے دیں۔ اس کو ایک بار کر کے دیکھیں، آپ بلیو کریں، جو اس کی ریفلیکشن آپ کو ملے گی نا، اس کا مزہ ہی اور ہوگا۔ قربانی جو مشروع کی گئی تھی، قربانی کا جو شریعت نے حکم دیا تھا، اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ قربانیاں چونکہ بتوں کے نام پہ ہوتی تھی، اور قربانی عبادت ہے، اور عبادت خدا کے لیے خاص ہے حقیقت میں، تو لہٰذا اب اس کو اپوزٹ کریں، اب اس کے بالکل الٹ طرف جا کے اب اس کو خالص خدا کے لیے کریں، اور اس لیول پہ جا کے کریں کہ بچہ یہ سمجھ جائے کہ قربانی خدا کے لیے، عبادت خدا کے لیے، اسی لیے آج تک چلتی آ رہی۔ تو قربانی کے پیچھے جو تصور توحید ہے نا، یہ بڑا مضبوط ہے اصل۔ اس کے جو جیسے بہت سے لوگ وہ معاشی اور وہ فوائد کی بات کرتے ہیں نا، یار غریبوں کی ویسے مدد کر دو، یہ کر دو، غریبوں کی مدد ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے، بالفرض ایک مرتبہ کے لیے سمجھ رہے کہ آپ نے سب کچھ موقوف کر کے غریبوں کی مدد کر دی، یتیم خانوں پہ لگا دیا، ان سارے کاموں کے پیچھے آپ کی نیت بھی اچھی تھی، آپ نے ثواب کی نیت بھی کی، یہ ثواب کا تو ہو گیا، لیکن کیا اس کے پیچھے وہ تصور توحید آ جائے گا؟ اور کیا توحید اسلام کے اندر کوئی چھوٹی چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ دنیا کا جو سب سے بڑا جس عقیدہ میں ہے، قرآنی دعا ہے ان صلاتی و نسکی، اس کے اندر کیسا قربانی انداز سے پہلے بھی ہے؟ جو پڑھنے کے لیے فرمایا ہے، تو یہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، جو پڑھنے کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ پھر تو اب اس میں کیا ہے کہ اس کو بھی اسپیسیفک کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور پھر وہ جو ذبح کرنا ہے، اب آپ دیکھیں کلمہ طیبہ کے اندر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، اور کتنے مقامات ہیں جہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ تکبیر کے ساتھ درود پاک نہ پڑھا جائے، اللہ اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے ساتھ درود پاک صرف اللہ کا نام، یعنی کہ درود پاک کے جو ممنوعہ مقامات ہے اس میں یہ والا بھی ہے۔ اس کی وجہ بیسیکلی وہی جو تصور توحید ہے اس کا پختہ کرنا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے لوگ بہت سے جو فلسفی مائنڈ کے لوگ بات کرتے ہیں نا، وہ کسی شے کا ایک جز پکڑ کے کہتے ہیں کہ بس جناب ہم نے اس کو لے لیا، اب وہ ہاتھی کی دم ہے یا اس کا کان ہے یا اس کا پاؤں ہے، وہ پورا ہاتھی نہیں ہے، پورا دین، اس دین کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، اس عمل کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، وہ سارے کا سارا سبحان اللہ، کمال۔ نمود و نمائش قربانی میں نہیں ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ مجھے اور آپ کو حکم یہ ہے کہ ہم کسی کی قربانی دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، کیونکہ میں اور آپ اس کا دل نہیں دیکھ رہے، پتہ نہیں اس کے دل میں کتنے اچھے جذبات ہیں، وہ اللہ کے نام پہ مال قربان کر۔ لیکن جو قربانی کر رہا ہے اسے اپنی نیت اچھی رکھے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی، یہ دکھلاوا نہیں میں نے کرنا، میں اس لیے نہیں کہ سارے محلے میں سب سے بڑا میرا ہی جانور ہوگا، میڈیا کی کوریج مجھے ہی ملے گی، سب سے زیادہ رش میرے پاس لگا ہوتا ہے، یہ اس طرح کے نہیں، یہ نمود و نمائش نہیں۔ وہاں اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں جاتا، اللہ کی بارگاہ میں خون بھی نہیں جاتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تمہارے دل کی نیکی ہے، تقوی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے۔